ہوگا. ان کا نام شیبہ تھا، اور چونکہ یہ بہت نیک اور پاسار بزرگ تھے تو مکے والے ان کو شیبۃ الحمد کہتے تھے. عبد المطلب جو ان کو کہا جاتا ہے اس کا بھی ایک پس منظر ہے. حضرت سیدنا عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں یہ کیسے تھے؟ علماء نے لکھا کہ یہ مستجاب الدعوات تھے. جب بھی دعا کرتے تھے دعا قبول ہوتی. مساکین کو کھانا کھلاتے تھے، چرند پرند کو کھانا کھلاتے تھے. آپ کو مطعم الطیر کہا جاتا ہے، پرندوں کو کھانا کھلانے والا. اور امام احمد کسرانی جو شارح بخاری ہیں، آپ نے المواہب الادویہ میں روایت کیا، آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ سرکار علیہ السلام کا نور جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں تھا، اس کی برکت ایسی تھی کہ آپ کے جسم سے مشک کی طرح خوشبو آتی تھی. اور امام احمد کسرانی روایت کرتے ہیں نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غرتہ، حضور علیہ السلام کا نور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں چمکتا تھا. اور نور مصطفیٰ کی برکات کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب قریش کے لوگ قحط سالی کا شکار ہوتے، بارش نہ ہوتی، کسی مصیبت کا سامنا ہوتا، تو قریش کے لوگ جو تھے وہ عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، جن کی نسبت سرکار فرماتے انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے اور ان کو لے کر جبل سبیر پر، اللہ کو یہ مبارک پہاڑ دکھائے، جبل سبیر پر یہ قریش کے لوگ جاتے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے رب کی بارگاہ میں بارش کا سوال کرتے. امام احمد کسرانی الفاظ لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور مصطفیٰ کی برکت سے قریش والوں کو بارش عطا فرماتا تھا. انہی باتوں کا بیان کرنا میرا سرکار